اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حدیث میں ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو جو ہے وہ اس کی جان سے زیادہ جو ہے وہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے آپ سب سے زیادہ پیارے ہیں سوائے اپنے نفس کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک میں اتنا پیارا نہ ہو جاؤں کہ تمہیں اپنے نفس سے بھی زیادہ۔ تو پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے پیارے ہیں اپنی جان سے بھی زیادہ۔ تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اب بات جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ تو ہمارے لیے دیکھیے ایک ہوتا ہے جسمانی باپ جو ہمیں اس دنیا میں لانے کا باعث بنتا ہے، وہ اس فانی دنیا میں ہمارا باپ ہوتا ہے، جسمانی باپ ہوتا ہے، وہ اس فانی دنیا کی پرورش کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے روحانی باپ جو ہماری ابدی زندگی کے لیے ہماری پرورش کرتا ہے، ہماری تربیت کرتا ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، جو کہا کرتے تھے کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں۔ تو بات یہی تھی کہ ہر بات پہ فوقیت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ النبی، نبی، اولا زیادہ قریب ہے، بالمومنین مومنوں سے، من انفسہم، یہ بات قرآن میں کہہ کے اس بات پہ مہر لگا دی گئی کہ نبی مومنوں کے لیے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ اس لیے پیارے ہیں کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نائب ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں، تمہاری روحانی تربیت کر رہے ہیں، تمہاری ابدی زندگی کی فکر کر رہے ہیں۔ جتنی فکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت کی تھی اتنی شاید دنیا میں جو اصل حقیقی باپ ہے اس کو بھی اتنی نہیں ہوتی۔ دیکھیں کوئی بھی بچہ جب جو ہے وہ کسی غلط کام کی طرف رخ کرتا ہے تو اس کا باپ فوراً اس کو جھڑکتا ہے، اس کو ہاتھ پکڑتا ہے اس کا، کیوں؟ وہ چاہتا ہوتا ہے کہ یہ دنیا میں کامیاب ہو جائے۔ تو وہ روحانی باپ جو ہم سے ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے نا کہ ایک آگ کا الاؤ ہے اور میں لوگوں کو ان کی کمر سے پکڑ کے پیچھے کھینچ رہا ہوں، اور وہ ہیں کہ پروانوں کی طرح، پتنگوں کی طرح اس آگ میں گرتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ ساری عمر جو ہے وہ میری امت میری امت میری امت جو ہے وہ پکارتے رہے ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں سے ان کی جانوں سے زیادہ جو ہے وہ قریب ہے۔ وازواجہ، اور بیویاں اس کی، امہاتہم، ان کی مائیں ہیں، مائیں ہیں ان کی جتنی بھی ہیں، لیکن ماں کا رشتہ وہ والا رشتہ جس میں احترام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تم اپنی ماں کے ساتھ تو علیحدگی میں جو ہے مل سکتے ہو، نبی کی جو وہ نبی کی وہ نسبت سے جو ان تمہاری مائیں ہیں ان سے تمہارا رشتہ نہیں ہے، عزت و احترام کا رشتہ ہے۔ ان سے تو یہ بھی کہا کہ جب سوال پوچھنا ہو تو حجاب میں جو ہے وہ پوچھو، اوڑ میں جو ہے وہ پوچھو، اوٹ میں جو ہے وہ ہو کے پوچھو، وہ مائیں ہیں تمہاری۔ اب تمہاری اپنی ذاتی خالہ سے جو تمہارا رشتہ نہیں ہو سکتا، لیکن جو نبی کی بیوی کی بہن ہے اس سے تمہارا رشتہ ہو سکتا ہے۔ وہ تمہاری حرمت والی جگہوں پہ ہیں، وہ تمہاری مائیں ہیں۔ وَأَوْلُ الْأَرْحَامِ، اولو ارحام، رحم والے رشتے، اور تمہارے قرابت دار، بعضهم، بعض ان میں سے، اولا ببعض، اولا ببعض، زیادہ قریب ہیں دوسرے قریب کے۔ اس کے لیے صرف ایک جملہ میں کہوں گا، الاقرب فالاقرب، جو رشتے میں قریب ہے وہ سب سے زیادہ قریب ہے۔ اس وقت جس وقت مہاجرین جو ہے وہ مدینہ میں تشریف لے گئے تھے، وہاں پہ اللہ کے رسول نے ان کی آپس میں جو ہے وہ کروا دی تھی، بھائی چارہ جو ہے وہ کروا دیا تھا۔ ایک کا ہاتھ دوسرے میں پکڑ کے دے دی، دوسرے کے ہاتھ میں دے دیا، انہوں نے اپنی جائیدادیں تقسیم کر لی، حتیٰ کہ جس کی 2 بیویاں تھیں اس نے اپنی ایک بیوی جو ہے وہ اپنے مہاجر بھائی کو جو ہے وہ دے دی۔ لوگوں نے اپنی جائیدادیں تک دے دیں، لیکن اس آیت کریمہ کے بعد جو ہے وہ جائیدادوں میں میراث کا حق صرف اور صرف جو اللہ نے رحمی رشتے ہیں انہی کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کر دیا، باقی سب کچھ جو ہے وہ ختم کر دیا۔ اور وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، اور قرابت دار بعض زیادہ قریب ہیں
ماں قریب ہے، بیٹا قریب ہے، بھائی قریب ہے، اسی طرح جیسے جیسے فیملی جو ہے وہ سپریڈڈ ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے رشتے جو ہے وہ کمزور ہوتے جاتے ہیں۔ فی کتاب اللہ، کتاب اللہ میں جو ایک دوسرے کی رشتہ داریاں ہیں وہ اللہ کی کتاب میں زیادہ قریب ہیں بنسبت من المؤمنین والمہاجرین، بنسبت مومنوں کے اور مہاجروں کے، کہ اس سے پہلے مومن اور مہاجر ایک دوسرے میں جائیدادیں ایک دوسرے کے میراث کے حقدار تھے، لیکن حق کس کا ہے؟ جو اللہ نے لکھ دیا، جو حصے جو ہیں وہ اللہ نے بنا دیے، جو اللہ نے کہہ دیا کہ بیٹے کا اتنا حصہ، باپ کا اتنا حصہ، ماں کا اتنا حصہ، بیٹی کا اتنا حصہ، وہ سارے وہ قریبی رشتے دار ہیں۔ کس کے مقابل؟ بنسبت جو مومن ہیں۔ اب ہم مومن زبان سے تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ میرا بھائی ہے، تو وہ تمہارا سگا بھائی نہیں بن جانا، تمہاری جائیداد، تمہارا جائیداد میں سے، تمہارے باپ کی جائیداد میں سے اس نے حصے دار نہیں ہو جانا۔ جسی طرح اصل میں یہ سارا مفہوم، یہ ساری تمہید اسی ایک نقطے کی طرف لے جائی جا رہی ہے جہاں پہ حضرت زید بن حارثہ کا جو ہے وہ رشتہ جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ سگا بیٹا نہیں ہے، وہ لے پالک بیٹا تھا۔ الا، مگر یہ کہ ان تفعلوا، کہ تم کرو، الی اولیائکم، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے قریبیوں کے ساتھ، معروفہ، اچھا کام، اچھی بلائی والا بات کرو۔ کیا بلائی والی بات کرو؟ کہ جو تمہیں اختیار ہے 1/3 وصیت کرنے کا، اس میں سے تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو کر لو۔ دیکھیے، وصیت ہمیشہ غیر وارث کے حق میں ہو سکتی ہے، وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی۔ وارث کون ہے؟ جن کے حصے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ دیے، اس میں تمہاری جائیداد میں سے تمہارا اختیار صرف 1/3 تک ہے، اور 1/3 بھی کن کے لیے؟ ورثہ کے لیے نہیں، ورثہ کے علاوہ جو کچھ ہیں ان کے لیے، عزیز و اقارب دوسرے ہیں۔ کوئی پوتا ہے، جیسے پوتے کی جائیداد، پوتے کا دادے کی جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، اس پوتے کے لیے ہے، نواسے کے لیے ہے، کسی چیریٹیبل انسٹیٹیوشن کے لیے ہے، کوئی فلاحی کام کے لیے ہے، اپنے صدقہ جاریہ کے لیے کوئی چیز کرنا چاہتا ہے، تو 1/3 تک کا اختیار ہے۔ تو ہم کس طرح کہتے رہتے ہیں میرا مال، میرا مال، میرا مال، میرا مال۔ اب نبی تو اتنا قریب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قرآن کی ایک دوسری آیت میں ہی ہے کہ میں لوگوں کا ذمہ میرے سر ہے، لوگوں کا مال ان کے رشتہ داروں کا مال ہے، ہاں اگر کسی کا قرض ہے تو اس قرض کو میں ادا کرنے والا ہوں۔ تو اس طرح روحانی باب، تو مہاجرین اور مومنوں سے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں، مگر یہ کہ اگر تم کرو کچھ اپنے رشتہ داروں کی طرف، اپنے دوستوں کی طرف، معروفہ، تو بھلائی کے ساتھ تم کر سکتے ہو۔ کانا ذالک، یہ ہے فی الکتاب، کتاب میں، مستورہ، مستورہ کس سے ہے؟ سطر، سطر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لکھا ہونا، وہ یہ ہے کتاب میں لکھا ہوا۔ کون سی کتاب میں لکھا ہوا؟ لوح محفوظ میں لکھا ہوا۔ تو لوح محفوظ میں ہمیں رشتہ داریاں، ہمیں قرابت داریاں، ہمیں ورثہ، سب کچھ لکھ کے دے دیا گیا ہمیں، اس سے کوئی ہم جو ہے وہ تھوڑا بہت ادھر ادھر جو ہے پلس مائنس جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ یہاں تک تو ہوگی ایک بات۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، دیکھیے ایک عہد تو ہم سے لیا گیا جس کو ہم عہد الستو کے نام سے جانتے ہیں۔ سورہ اعراف میں، اعراف کی 172 نمبر آیت میں جو کلیئرٹی کے ساتھ مینشن کیا ہوا ہے، عہد الستو، الستو بربکم، تمہارا پروردگار، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ہاں ہاں کیوں نہیں۔ ایک تو وہ عہد ہے، اور ایک عہد اس کے علاوہ جو ہے وہ انبیاء کرام سے لیا گیا۔ انبیاء کرام سے کیا عہد لیا گیا؟ کہ میں تم کو جو کچھ دوں گا وہ تم بغیر کسی جو ہے وہ اس میں کمی بیشی کے آگے پہنچاؤ گے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب لیا عہد اللہ نے، میثاق عہد لیا، النبیین، نبیوں سے، لما آتیتکم، یہ کہ جو میں دوں تم کو، من کتاب و حکمت، جو کتاب اور حکمت دوں، ثم جاءکم، پھر آئے اگر تمہارے پاس کوئی رسول، مصدق لما معکم، جو تصدیق کرے اس بات کی جو تمہارے پاس ہے، لتؤمنن، تم اس پر ایمان لانا، بہی ولا تنصرنہ، اور تم اس کی مدد کرنا۔ یہاں تک کہ بات ہوگی کہ اگر جو تمہارے پاس کوئی آئے، کوئی کتاب، کوئی حکمت، اس کے بارے میں عہد لیا گیا، اس امانت کو ویسے ہی آگے پہنچانا۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نائب جو ہوتا ہے وہ نائب ہے نبی۔ پہلے نبی کو اللہ جو ہے وہ چن لیتا ہے ہم لوگوں میں سے، اس کا درجہ جو ہے وہ اللہ کے خود ڈائریکٹ نائب کی حیثیت سے ہوتا ہے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اپنے فرشتوں کے ذریعے اس کی تربیت فراہم کرتے ہیں، تربیت فرماتے ہیں، اور پھر اس کو جو کتاب اترتی ہے، اور کتاب کے بارے میں ایک ہماری روحوں سے عہد لیا گیا، ایک نبیوں کی روحوں سے عہد لیا گیا، کیا کہ جب میں تمہارے پاس کوئی کتاب آئے، جب میں تمہیں حکمت دوں تو تم جو ہے وہ اس کو بلا کم وقاص اسی طرح آگے جو ہے وہ لوگوں کو ڈائیورٹ کرو گے، آگے پہنچاؤ گے، اپنی طرف سے کوئی اس میں الزام مارک کوما فل سٹاپ نہیں کر سکو گے۔ یہ کس لیے ہو رہا تھا؟ یہ کس لیے بات یہاں پہ جو ہے وہ لائی گئی ہے؟ یہ اس لیے لائی گئی ہے، آگے ہم یہاں پہ پڑھیں گے، میثاقہم و منکا، اور آپ سے بھی۔ آپ جو اس وقت 605 میں پڑے ہوئے نا کہ حضرت زینب سے نکاح کے اوپر لوگ جو ہے وہ کیا کہیں گے، تو آپ کا کام تو وہ ہے جو آپ کو کہا جا رہا ہے وہ آپ نے پہنچانا، اور آپ نے اس کا عہد لیا ہوا ہے ہم سے، آپ اس چیز کا عہد کر چکے ہوئے ہیں۔ تو یہ بات اصل میں اشارہ اسی طرف جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ کالا، کہا تم نے، پوچھا، آقرار تم، ہاں کیا تم اقرار کرتے ہو، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرًا، اور کیا تم اس کا ذمہ لیتے ہو، آقرار تم، کیا تم اقرار کرتے ہو، اقراری ہو اور تم اس کا ذمہ لیتے ہو۔ قالو، کہا، کس نے کہا؟ نبیوں نے کہا، اقررنا، ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ کالا، کہا، فاشہدوا، پس پھر گواہ رہنا اس بات کے اوپر، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ رہوں گا۔ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں اس عہد کا ذکر ہے جو عہد جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے لیا، کہ جو کچھ تمہارے پاس آئے گا وہ تم اسی طرح جو ہے وہ آگے جو ہے وہ ڈائیورٹ کرو گے، اور تمہارے پاس اگر کوئی آئے جو اس بات کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے تو ماننا، اس کو مدد کرنا۔ کس کے لیے کہا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، کہ رسول آئیں گے، تم نے ماننا ہے، تمہاری کتابوں میں تذکرہ ہے کہ محمد آئیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم لوگوں نے محمد کی اطاعت کرنی ہے، یہ وہ اقرار تھا۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِن نَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور جب لیا ہم نے نبیوں سے میثاق، امن کا، اور آپ سے بھی کہ جو میں کہوں گا وہ تم نے کرنا ہے، وہ آپ نے کرنا ہے۔ اب یہاں پہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہاں حضرت زینب سے آپ کا نکاح جو ہے وہ ہونا ہے تو ہونا ہے، آپ کو 605 میں نہیں پڑھنا، آپ کو لوگوں کے طعن و تشنیع سے نہیں ڈرنا، لوگ جو مرضی کہتے رہے، ان رسومات اور حامات کا جو ہے وہ خاتمہ ضروری ہے، اسی لیے جو آپ سے کہا جا رہا ہے وہ آپ نے کرنا ہے، اور آپ نے اس بات کا عہد جو ہے وہ دیا ہوا ہے اللہ کو، اللہ نے آپ سے عہد لیا ہوا ہے۔ جب لیا عہد من نبیین، ہم نے نبیوں سے، میثاقہم ومن کا، اور آپ سے بھی، امن نوح، اور نوح سے بھی لیا تھا ہم نے عہد، وابراہیم، اور ابراہیم سے بھی، وموسیٰ وعیسیٰ ابن مریم، اور موسیٰ سے اور عیسیٰ بیٹے مریم کے سے، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ، اور لیا ہم نے ان سے، میثاقاً غلیظا، غلیظا غلظ سے ہے جس غین لام زوئے، جس کا معنی ہوتا ہے پختہ، شدید، پختہ عہد، غین لام زوئے، غلظ سے ہے پختہ شدید، اور لیا ہم نے عہد ان سے پختہ، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ، تاکہ پوچھا جائے سچوں سے، ان صدقہم، ان کے سچ کے بارے میں۔ کس سچ کے بارے میں؟ نبی آیا تھا، کتاب لایا تھا، نبیوں سے تو ہو گیا، اب یہ بات کہیں انبیاء کرام کے بارے میں جا رہی ہے۔ یہ سوال مجھ سے اور آپ سے بھی ہونا ہے کہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب آئی تھی، کیا اللہ کی کتاب کے اوپر عمل کیا تھا؟ بتاؤ، وہاں پہ سوال جواب ہوگا۔ اور پھر ساتھ کیا اللہ کا پیغام آگے پہنچایا تھا؟ پیغام تو یہ ذمہ داری دی گئی تھی نبی کو، اور نبی کے بعد یہ رہتی دنیا تک کی ذمہ داری ہر مومن کے اوپر تھی، کہ جو اللہ کا پیغام ہے وہ اللہ کا پیغام آگے پہنچائے۔ اللہ جو اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس تمہاری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد وہی ہے، جیسے وہ شیطان نے کہا تھا نا کہ جب تک انسان کے مہلت مانگی اس نے اللہ سے، اللہ کے رب العزت، تیری قسم ہے کہ جب تک انسان کے اندر روح رہے گی میں اس کے دل میں جو ہے وہ داخل رہوں گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی پھر فرمایا تھا کہ جب تک اس کی روح رہے گی تب تک میں اس کی معافی بھی قبول کرتا رہوں گا۔ وہ جب تک روح ہے تب تک دل میں شیطانی وسوسے ڈالتا رہے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک روح رہے گی اس وقت تک میں اس کی معافی بھی قبول کرتا رہوں گا۔ ہاں، جس وقت جو ہے وہ پھر آخری ہچکی ہوگی اس وقت جو ہے وہ معافی قبول نہیں ہوگی۔ تو یہی ہے وہ پیغام، کہ پیغام جس راہ پہ چلنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ پیغام ہمارے تک کس سے پہنچا؟ انبیاء کرام کی وساطت سے، ان کتابوں کی وساطت سے جو ان انبیاء کرام پہ اتری۔ اب آگے ہم نے کیا
کیا ہم نے وہ پیغام آگے پہنچایا؟ یہ ہم سے سوال ہوگا. ہم سے سب سے پہلے تو سوال ہوگا کیا نبی نے پہنچا دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے اوپر کیا کہا تھا؟ لوگوں میں نے پہنچا دیا. تو لوگوں نے کہا ہاں پہنچا دیا. آپ نے 3 دفعہ کہا اے اللہ گواہ رہنا. تو جب ہم گواہی دے چکے ہوئے ہیں، جب ہم مانتے ہیں، اب ہم یہاں بیٹھے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں؟ قرآن پڑھ رہے ہیں. قرآن کس نے اتارا؟ اللہ نے اتارا. کس پہ اتارا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اترا. آگے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا صرف اتنی ہی گواہی ہوگی ہماری؟ کیا نبی کا پیغام ہم تک پہنچا نہیں ہے؟ جب پیغام پہنچ چکا ہے تو کیا پھر ہم اس کو جو ہے وہ اپنی زندگیوں کے اوپر جو ہے وہ لاگو نہیں کرتے؟ اور اگر لاگو کر لیتے ہیں تو کیا پیغام دوسروں کی فکر نہیں کرتے؟ نبی کی سنت تو ہے کہ نبی تو جو ہے وہ ساری عمر میری امت میری امت کہتا گیا. اور ہم جو ہے اگر کہیں گے کہ ٹھیک ہے میرا گھر ٹھیک ہے، ساتھ والے گھر میں کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا. دیکھیے جو ہمسائے کے گھر میں آگ لگی ہے وہ تیرے گھر تک بھی پہنچ سکتی ہے. اس سے پہلے کہ وہ آگ پہنچے تمہیں ہمسائے کا گھر بھی ٹھیک کرنا ہے، تمہیں اپنا معاشرہ بھی ٹھیک کرنا ہے، تمہیں اپنا محلہ بھی ٹھیک کرنا ہے، اپنی گلی بھی ٹھیک کرنی ہے. وہ ٹھیک کرو گے تو تم جو ہے وہ ایک اچھی قوم جو ہے ان سچوں کی جو ہے وہ بات کر سکو گے. لیسأل تاکہ وہ سوال کیا جائے، پوچھا جائے الصادقین عن صدقہم ان کی سچائی کے بارے میں. وعدہ اور تیار کر رکھا ہے ہم نے للکافرین انکار کرنے والوں کے لیے، کافروں کے لیے عذاب علیما دردناک عذاب. اب جو اس کا انکار کرے گا، انکار کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ میں کہہ دوں کہ میں نہیں مانتا. انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے قرآن پڑھا، میں نے قرآن سمجھا، میں نے عمل نہیں کیا اس کے اوپر. یہی قرآن کا انکار ہے، یہی قرآن کی تکذیب ہے. ہم کہہ تو دیتے ہیں لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، ہم نے پڑھا ہوا ہے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. کیا ہم نے صرف ایک ہی الہ رکھا ہے؟ ہم نے تو اس کے علاوہ جو ہے سب سے بڑا الہ معبود تو ہم نے اپنے نفس کو بنایا ہوا ہے. اور دنیا میں کتنے اور بت گڑھ رکھے ہیں ہم جن کی ہم پوجا کرتے ہیں. ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو کیا محمد کی بات مانتے ہیں ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ جو محمد نے کہا کیا ہم اس راہ پہ چلتے ہیں؟ کیا ہمارا صرف زبان سے کہہ دینا کافی ہے؟ اگر دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. مسلمانوں کے رجسٹر میں نام تو لکھا گیا لیکن جو ہے وہ جب آمنو و آمنو نہیں ہوا تو پھر کوئی بات نہیں بنی. تو جو لوگ انکاری ہیں اس بات کے، انکاری کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں ماننا. ہم مانتے ہیں قرآن کو، بڑا احترام کرتے ہیں ان کا، اچھے ریشمی کپڑے میں لپیٹ کے وہ اوپر رکھا ہوا ہوتا ہے. ہم اس کو جو ہے وہ پیٹھ نہیں دکھاتے، ہم اس کو ہمیشہ سینے کے ساتھ لگا کے رکھتے ہیں، اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں. عمل نہیں کرتے ہم اس کے اوپر. کتنی بدقسمتی ہے ہماری. ہم مانتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. تو عمل نہ کرنا ہی اس کا انکار ہے. جو کہا گیا ہے نا وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے دردناک عذاب. مسلمانوں کے رجسٹر میں تو سب کے نام لکھے ہوئے ہوں گے، کتنوں کے اور کے لکھے ہوئے ہیں، لیکن اعمال کیا ہیں؟ جہاں پہ بھی آمنو کہا گیا وہ آمنو کے ساتھ عامل الصالحات کہا گیا. اگر ہم باتیں کرتے رہیں گے اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے، ہم کیوں ذلیل و خوار ہیں اس وقت؟ ہم باہر جا کہتے ہیں اچھا جی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا. کتاب کون سی ہے جی؟ کتاب کو قرآن ہے. کیا قرآن کے اوپر عمل کرتے ہو؟ نہیں، عمل تو نہیں کرتے. تو پھر قرآن کی کتاب کس بات کی رہے گی تمہاری؟ کس طرح کا عزت و احترام تم جو ہے اس کے جو ہے وہ مان رہے ہو؟ تم نے اس کے اوپر عمل ہی نہیں کرنا. جھوٹ بولنا ہم نہیں چھوڑتے، خیانت کرنی ہم نہیں چھوڑتے، ملاوٹ ہم نہیں چھوڑتے. کون سی ایسی چیز ہے جس کے اوپر قرآن ہمیں منع کرتا ہے اور ہم اس سے رک جاتے ہیں؟ فحاشی اور یعنی ہماری گھٹیوں میں رچ بس گئی ہے. ہر چیز جو ہے ہم اسی طرح دنیا کے پجاری ہیں. ہم اصل میں ہم اللہ کی پوجا نہیں کرتے، ہم اس دنیا کی پوجا کرتے ہیں. زندگی میں آدھے سے زیادہ کام تو ہم اس لیے جو ہے وہ کر گزرتے ہیں کہ دنیا نے کہا ہوا ہے، دنیا کی ریت و رواج ہے. ہم نہیں دیکھتے اللہ نے کیا کہا ہوا ہے. اللہ نے کہا ہوا ٹھیک ہے لیکن کیا کریں، دنیا میں بھی تو رہنا ہے نا. ہمسایوں کو بھی تو منہ دکھانا ہے نا. بچے نہیں مانتے، بیوی نہیں مانتی، رشتہ دار نہیں مانتے، وہ کیا کہیں گے؟ ہماری ناک جو ہے وہ نیچے ہو جائے گی. یہی بت ہیں جو ہم نے گھڑ رکھے ہیں. لا الہ الا کہہ دینے سے جو ہے وہ زندگیاں ٹھیک نہیں ہو جاتی. النبی، نبی پہلی بات تو یہ کہہ دے گی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کے ان کی جانوں سے زیادہ نزدیک ہیں. مطلب کیا ہوا کہ ہماری ہر بات پہ فوقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہونی چاہیے. جو رسول نے کہا، جو رسول نے کر کے دکھایا، ہمیں اس راہ کو فالو کرنا ہے. اس راہ سے ہمارے لیے ڈیویشن 1-2 ڈگری سینٹی گریڈ بھی اجازت نہیں ہے ہمیں دائیں بائیں ہونے کی.
اپنی جانوں سے زیادہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مطلب یہ ہے ماں باپ کا احترام اپنی جگہ پہ، ان کو جھڑکنا نہیں، اف تک نہیں کہنا، لیکن اگر ان کے احکامات اللہ اور رسول کے احکامات کے منافی ہیں تو ہمیں ان کو رد کر دینا ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. ہماری جانوں پہ سب سے حق. دیکھیے باپ نے پیدا کیا اس دنیا میں، اس دنیا میں جو ہے وہ ہماری وہ اس فانی دنیا کی تربیت گاہ جو ہے وہ باپ کرتا ہے. اس آخری ابدی زندگی کی جو تربیت ہے وہ تربیت رسول کرتا ہے. تو فوقیت کس کو ہوئی، اس فانی دنیا والے کو یا اس روحانی دنیا والے کو جس کی ابدی زندگی ہے، جس میں جو ہے وہ ہمیشگی ہے؟ تو اس ہمیشگی کے لیے جو ہمیں تیار کر رہا ہے اصل تو روحانی باپ ہمارا وہ ہے. ازواجہ امہاتہم، اور اس کی بیویاں مائیں ہیں تمہاری. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، اور رشتہ داریاں بعض ایک دوسرے کے بعض کے زیادہ قریب ہیں. فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں. من المؤمنین، مومنوں سے، والمہاجرین، اور مہاجروں سے. جو اس وقت ایک رشتہ قائم ہوا تھا، اس رشتے کو لوگوں نے جب میراث میں حصے دار بنا لیا، وارث ٹھہرا دیا، تو پھر کہا گیا، روک دیا گیا کہ نہیں، تمہارے اصل وراثت کے حقدار تمہارے رشتہ دار ہی ہیں. یہ مومن بھائی تو ہیں تمہارے، ان کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہو تو جو 1/3 کا حق ہے وہ دے دو ان کو. لیکن اصل قرابت داری دیکھیے یہاں پہ کتنے سخت احکامات ہیں وصیت کے اوپر ورثاء کے لیے، کہ مومن دوسرا، جتنا ہم دوسروں کو تو بھائی بنا لیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، جائیداد میں حصہ نہیں دے سکتے. اولاد جتنی چاہے مرضی نافرماؤں، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری جائیداد میں سے اس کے میرے بعد اس کو اس طرح دیا جائے. ہم آنکھ نہیں کر سکتے جو ہم دنیاوی طور پہ کر دیتے ہیں، اخباروں میں اشتہار نکال دیتے ہیں، یہ ہم نہیں کر سکتے. اللہ نے خود کہا قرآن پاک میں کہ تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے لیے زیادہ منافع مند کون ہے، تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے لیے نقصان دہ کون ہے. جو تمہیں لگ رہا ہو کہ یہ سب سے نالائق ہے، ہو سکتا ہے تیرے لیے صدقہ جاریہ ایسی نہیں بننا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں. مگر یہ کہ الا ان تفعلوا الی اولیاءکم، مگر یہ کہ تم کرو الطرف اپنے دوستوں کے، اپنے قریبیوں کے، معروفہ، اچھا سلوک. ہاں 1/3 کی اجازت ہے، 1/3 کی حد تک تم جو ہے ان کے ساتھ اچھا بھلائی کر سکتے ہو، دے سکتے ہو ان کو. کانا ذالک فی الکتاب مستورا، یہ حکم کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس لکھے ہوئے کے اوپر عمل کرنا ہے. یہ لوح محفوظ سے اترا ہے کہ تمہارے وراثت تمہارے ورثاء میں ہی تقسیم ہوگی، اس کے علاوہ اور کسی کا کوئی حق نہیں ہے. یہ ساری باتیں کس میں لکھی ہوئی ہیں؟ کتاب میں، لوح محفوظ والی کتاب میں، مستورہ، سطر ان سے لکھی ہوئی ہیں. اور جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا، کیا عہد لیا تھا؟ کہ جو کہ تمہارے اوپر آئے، جب تمہارے پاس کوئی کتاب اور حکمت، تو تم نے اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنا ہے. منو ان جو ہے وہ آگے جو ہے وہ لوگوں تک وہ پیغام پہنچانا ہے. تو جب پیغام پہنچانا ہے تو پھر ایک عہد آپ سے بھی لیا گیا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ منو ان پہنچانا ہے. اب جب بات آئی ہے لوگوں کی اس بات کے اوپر کہ لوگ جو ہیں وہ کہیں گے، تو آپ ڈرتے ہیں دل میں کہ لوگ اسلام کے بارے میں کیا باتیں کریں گے. جب زینب بنت حجج سے جو ہے وہ آپ کا نکاح ہوگا رضی اللہ تعالی عنہا سے، تو لوگوں کی باتوں پہ مت آئیے. جو آپ کو کہا گیا صرف آپ وہ کیجئے. آپ اس بات کا عہد دے چکے ہیں. کیا عہد دے چکے ہیں؟ کہ جو اللہ کہے گا وہ کرنا ہے. تو جو کہا گیا ہے وہ کرنا ہے. اللہ کی حکمتیں اللہ ہی جانتا ہے. من نوح سے بھی، اور ابراہیم سے بھی، اور موسیٰ سے بھی، اور عیسیٰ مریم کے بیٹے سے بھی. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ، اور لیا ہم نے ان سے، مِيثَاقًا غَلِيظًا، پختہ عہد. تو جس طرح ہم سے عہد لیا گیا، ہم سے تو ایک عہد لیا گیا، اللہ کے نبیوں سے جو ہے وہ دوہرا عہد لیا گیا. ایک عام روحوں کے ساتھ جب پوچھا گیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، الستُ بربکم، سب نے کہا. اور اس کے بعد پھر علیحدہ نبیوں کی روحوں سے عہد لیا گیا کہ جب میں تم میں سے کسی کو جو ہے وہ پسند کروں گا، تم میں سے تمہارے پاس کوئی کتاب آئے گی، تمہیں کوئی پیغام دے گا، تو پیغام تم نے بلا کم و کاس جو ہے وہ آگے پہنچانا ہے. سب سے پہلے خود عمل کرنا ہے، ایک عملی نمونہ پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد وہی پیغام آگے جو ہے وہ امت کو پہنچانا ہے. تو یہ دوہرا عہد ان سے جو ہے وہ لیا گیا. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور لیا ہم نے ان سے عہد پختہ، سخت، شدید، پکا عہد لیا ان سے. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ، تاکہ وہ سوال کیا جائے گا، پوچھا سچوں سے، عن صدقہم، ان کی سچائی کے بارے میں. وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. ایک عذاب ہوتا ہے، اور ایک عذاب کے ساتھ جب دردناک کا لفظ لگ جائے تو اس کے بارے میں کہا گیا ایسا عذاب جس سے عذاب بھی پناہ مانگے گا کہ یہ کیا چیز ہے.
المناک دردناک عذاب، جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی کی موت ایسی ہو جاتی کیا المناک موت آئی ہے، ایک طبعی موت ہوتی ہے، ایک کوئی انہونی سی ناچاہی موت ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں بڑی المناک موت تھی اس کی۔ اللہ بچائے ایسی موت سے ہمارے ہاں، کہ ایک تو موت تو وہ ہے ہی ہے، لیکن وہ اس طرح کی جس سے دوسرے لوگ بھی پناہ مانگتے ہیں اسے، تو ایسا ہی عذاب جس سے عذاب بھی پناہ چاہے گا، تو اللہ نے انکار کرنے والوں کے لیے وہ عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہم سے ہماری روح نے عہد دیا تھا اس وقت، ہمیں اس کے اوپر پورا اترنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جب ہم نے کہا تھا کہ ہاں ہاں یا باری تعالیٰ آپ ہمارے رب ہیں، تو پھر اب ہمیں اس عہد کی پاسداری کرنی ہے۔ وہ عہد کیا ہے کہ اپنے خالق سے، جو اپنا خالق جو ہے وہ جو ہم سے چاہتا ہے، اور جو پیغام اس نے اپنے نبی کی وساطت سے ہم تک پہنچایا ہے، ہمیں اپنی زندگیاں اسی کے مطابق گزارنی ہیں۔ اگر ہم نہیں گزاریں گے تو پھر ہم انکاریوں میں سے ہو جائیں گے، انکاریوں میں سے ہو جائیں گے تو اس کی سزا جو ہے وہ ہمارے سامنے لکھی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی ہمت اور توفیق دے، ہمیں صراط مستقیم نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمد للہ رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ۔